پاک بحریہ ملک کی بحری سرحدوں کے دفاع میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا پاک فضائیہ کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی، سائبر الیکٹرانک وارفیئر میں نمایاں صلاحیتوں کی حامل فورس ہے۔ گزشتہ سال مئی میں اس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کوششوں سے خطے میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ پاکستان کی امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش۔ امریکی خبر ایجنسیوں کے مطابق ممکنہ طور پر مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو ہو سکتا ہے۔ فریقین اسلام آباد میں نئے بالمشافہ مذاکرات پر غور کر رہے ہیں۔ پاکستان نے سیز فائر کی مدت ختم ہونے سے قبل مذاکرات اسلام آباد میں منعقد کرنے کی تجویز دی۔ بعد ازاں تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کے تبادلے کا سلسلہ جاری رکھنے کا عندیہ ہے۔ امریکی نشریاتی اداروں کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ ملاقات کے لیے ممکنہ تاریخوں اور مقامات پر مشاورت جاری ہے۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق گیند ایران کے کورٹ میں ہے۔ ایران سے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی فاکس نیوز سے گفتگو۔ کہا ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے ایرانیوں سے کہا انہیں ملک سے جوہری مواد ہٹانا ہوگا۔ ہم نے ایران سے اپنی ریڈ لائن واضح کر دی ہے۔ ایران دنیا کے خلاف اقتصادی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ امید ہے ایران آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کرے گا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بے مثال قائدانہ صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بدلتی صورتحال، سیکیورٹی خدشات کے باعث مسافروں کی تعداد میں کمی۔ ملک بھر میں مختلف ایئرپورٹس پر درجنوں پروازیں منسوخ۔ لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کویت، بحرین، دبئی، شارجہ، جدہ، ابوظہبی جانے والی 10 پروازیں منسوخ۔ پشاور سے شارجہ، ابوظہبی، فجیرہ اور دبئی کی 7 پروازیں متاثر۔ کراچی سے دبئی، جدہ، بحرین، شارجہ اور مسقط کی 11 پروازیں منسوخ۔ اسلام آباد سے ترکی، استنبول، دمام، شارجہ، نجف اور بحرین کی 9 پروازیں منسوخ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کے رابطے، برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا وزیر اعظم پاکستان سے امن مذاکرات میں تعاون کے حوالے سے بات چیت کی۔ برطانیہ امن کے لیے مذاکرات کے عمل کی حمایت کرتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بھی پاکستان کی ثالثی کی کوشش کے معترف۔ کہا امن کی کاوشوں کے لیے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈین ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مارک کارنی نے پاکستان کی امن کوششوں پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ ایران میں اٹکے معاملات حل کرانے کی کوشش جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا اسلام آباد مذاکرات میں مستقل جنگ بندی، ثالثی اور میزبانی کا موقع ملا۔ یہ ایسا وقت ہے جب پوری دنیا کی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے جنگ رکوانے اور امن قائم کرنے میں کئی سال لگتے ہیں۔ ایران امریکہ گفتگو کے بعد جنگ کے بادل ختم ہوئے۔ پاکستان کو موقع ملا جنگ کو مستقل امن میں بدل دے۔ آج بھی دونوں فریقین کے درمیان جنگ بندی قائم ہے۔ اسلام آباد میں امریکی اور ایرانی وفود مذاکرات کے لیے آئے۔ دونوں نے مسلسل 21 گھنٹے براہ راست گفتگو کی۔ یہ 47 سال بعد پہلا موقع تھا دونوں فریق ایک ساتھ بیٹھے۔ فیلڈ مارشل اور ٹیم پوری رات جاگی۔ بعض لمحات ایسے آئے جب بات ٹوٹتے ٹوٹتے سنبھل گئی۔ اسحاق ڈار ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ جاپان کے وزیر اعظم نے فون کر کے جنگ بندی پر مبارکباد دی۔ یورپ کے کئی سربراہان نے فون کیے اور کاوشوں کو دل سے سراہا۔ وزیر اعظم سعودی عرب اور ترکی کا دورہ کریں گے۔ وفاقی کابینہ میں امریکہ ایران مذاکرات میں کردار پر قرارداد منظور۔ متن کے مطابق پاکستان کو خطے میں دنیا میں قیام امن کے لیے مرکزی کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ انتھک محنت سے دو متحارب فریقین کو اکٹھے بٹھایا۔ نصف صدی پر محیط تعطل کا خاتمہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔
اقوام متحدہ کا ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کا شکریہ۔ اقوام متحدہ نے مشرق وسطی کی صورتحال پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق جنگ بندی کا ہر صورت میں تحفظ کیا جانا چاہیے، خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کہتے ہیں کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بات چیت کو تعمیری طور پر جاری رکھا جائے۔ سعودی عرب، ترکی، مصر عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں وہ ان کوششوں کی حمایت کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سعودی منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ کا اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات اور امریکہ ایران براہ راست بات چیت پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ کی پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف، پاکستان کی مثبت سفارتکاری کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کا اظہار، خطے میں تنازعات کے پرامن حل کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائے ڈونگ کی ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات اور ایران امریکہ بات چیت پر گفتگو۔ ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے مختلف ممالک سے مسلسل رابطوں میں ہوں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ہرمز میں جہازرانی کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ جلد کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان۔ کہا پرامن کثیر ملکی مشن کے خواہاں ممالک بھی اس اقدام میں شامل ہوں گے۔ مجوزہ بحری مشن مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہوگا۔ ناکہ بندی کے دوران ایرانیوں کا حملہ متوقع۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر بیان۔ کہا یہ اقدام دانشمندانہ ثابت نہیں ہوگا۔ ایران جنگی صلاحیتوں کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کی فضائی حدود ہماری مکمل گرفت میں ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کو مکمل مفلوج کر سکتے ہیں، لیکن رحم دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے متنازع تصویر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہٹا دی۔ امریکی صدر نے اے آئی تصویر میں خود کو مسیحا دکھایا۔ تصویر کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو پر تنقیدی بیان کے ساتھ جاری کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا متنازع تصویر ناقابل قبول ہے۔ پوپ لیو سے متعلق غیر مناسب بیان کی بھی مذمت۔ کہا ایرانی قوم کی جانب سے ٹرمپ کے بیان کی مذمت کرتا ہوں۔ ترکی پرامن طریقے سے آبنائے ہرمز کھولنے کا حامی ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مسلح مداخلت کا نقصان ہوگا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے خبردار کر دیا۔ کہا جنگ بندی میں 45 سے 60 دن کی توسیع ممکن ہے۔ اسرائیل ایران کے بعد ترکی کو اپنا نیا دشمن قرار دے سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ جنگ بندی میں مخلص ہیں، لیکن اسرائیل خلل ڈال سکتا ہے۔ خواجہ آصف کا جلد ایران امریکہ مذاکرات کے نئے دور کا اشارہ۔ کہا دوبارہ مذاکرات کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ مذاکرات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی، صرف مثبت باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں۔ خواجہ آصف کی بھارت پر بھی تنقید۔ کہا سڑ گئے نے وہ تم ماتم کر رہے ہیں۔ میں ٹرمپ انتظامیہ سے خوفزدہ نہیں ہوں، امن کے قیام کے لیے اپنا موقف جاری رکھوں گا۔ پوپ لیو کا امریکی صدر ٹرمپ کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا میں ٹرمپ کے ساتھ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، جنگ کی مخالفت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دنیا میں بہت لوگ تکلیف میں ہیں، بہت سے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کسی کو آ کر یہ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک بہتر راستہ بھی موجود ہے۔